السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 28 ربیع الاول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا پہلا سفر۔ دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ جب تجارت کی غرض سے شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے لپٹ گئے۔ ابو طالب پر اس کا بڑا اثر پڑا اور آپ کو بھی سفر میں ساتھ لے لیا۔ اس قافلے نے شام پہنچ کر مقام بصرہ میں قیام کیا۔ یہاں بحیرہ نامی راہب رہتا تھا جو عیسائیت کا بڑا عالم تھا۔ اس نے دیکھا کہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور درخت کی ٹہنیاں آپ پر جھکی ہوئی ہے۔ پھر اس نے اپنی عادت کے برخلاف اس قافلے کی دعوت کی۔ جب لوگ دعوت میں گئے تو آپ کو کم عمر ہونے کی وجہ سے ایک درخت کے پاس بٹھا دیا، مگر بحیرہ نے آپ کو بھی بلوایا اور اپنی گود میں بٹھا کر مہر نبوت دیکھنے لگا۔ انہوں نے تورات و انجیل میں آخری نبی سے متعلق ساری نشانیوں کو آپ کے اندر موجود پایا۔ پھر ابو طالب سے کہا، تمہارا بھتیجا آخری نبی بننے والا ہے، ان کو ملک شام نہ لے جانا ورنہ یہودی قتل کی کوشش کریں گے۔ انہیں واپس لے جاؤ اور یہود سے ان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ ابو طالب اس مختصر سی گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بحفاظت مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دانت کا اچھا ہو جانا۔ ابیض بن حمال بیان کرتے ہیں کہ میرے چہرے پر دانت تھا جس نے میرے چہرے کو سفید کر دیا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں آیا اور اس کی شکایت کی تو آپ نے دعا فرمائی اور چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ ابھی رات بھی نہ ہوئی تھی کہ دانت ختم ہو گیا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پیخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو تو تم پانی کے استعمال کی طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ خلاصہ، اگر کسی پر غسل کرنا فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور غسل کی تیمم کا طریقہ وہی ہے جو وضو کے لیے تیمم کا طریقہ ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، بڑھاپے میں رزق کی برکت کی دعا۔ بڑھاپے میں رزق میں برکت کے لیے یہ دعا پڑھے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبری سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ، میری بڑی عمر میں اپنا رزق مجھ پر زیادہ کر دے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں بھی زنگ لگتا ہے جیسا کہ لوہے میں جب پانی لگ جاتا ہے تو پوچھا گیا، دلوں کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو خوب یاد کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت سے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں پھر اپنے دعوے پر چار گواہ نہ لا سکے تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ سخت گنہگار ہیں۔ مگر جو لوگ اس تہمت کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا والوں کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب انسان کو آزماتا ہے تو اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، پھر وہ شکایت کرتا پھرتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی۔ حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو آپس میں کھانا نہیں کھلاتے اور اس کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں،
قیامت کے دن لوگوں کی حالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے، کوئی تو پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا اور کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور کسی کا حال یہ ہوگا کہ پاؤں سے لے کر منہ تک پسینہ میں ہی ہوگا، اس کا پسینہ لگام کی طرح منہ میں گھسا ہوا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دل کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سنترا کا استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ فائدہ، محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ سنترے کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے، قے یعنی وومٹ۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت دینے والی کی دعوت قبول کر لو اور ہدیہ واپس مت کرو اور مسلمانوں کو مت مارو۔ اللہ تعالی ہم سب کو